الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں جنہوں نے منڈی میں کھڑے ہو کر اہل حدیث کے بارے میں بہت ہی برے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھینس کی قربانی کے حوالے سے، وہ مولانا صاحب کا نام امجد سعید قریشی۔ وقت کو چاہیے کہ ایسے جو فتنہ باز مولوی ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ پوچھا کہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے، تو اس نے کہا کہ انڈیا کے جو ہندو ہیں وہ ہمیں وہاں گائے نہیں کرنے دیتے، اور پاکستان کے جو ہندو ہیں وہ ہمیں بھینس نہیں کرنے دیتے۔ اور پھر اگلی بات اس نے یہ کہی کہ جس نے یہ بیان کیا ہے قربانی بھینس کی قربانی کے حوالے سے، اس نے داڑھی چھوڑی ہوئی ہے اور اس کی ناف تک اس کی داڑھی ہے۔ یہ لفظ بھی بہت غلط ہے، اس نے سنت کی توہین کی ہے۔ اصل میں ان کے نزدیک سنت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ لفظ اس طرح کے استعمال کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، بھینس کے حوالے سے اہل حدیث کا موقف بہت زبردست اور مضبوط ہے کہ بھینس اللہ کے قرآن سے ثابت ہے اس کا حلال ہونا، اور ان کے نزدیک یہ اس کا ذکر یہ قرآن حدیث سے اس کو حلال نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اجتہاد سے حلال سمجھتے ہیں۔ اور پھر قربانی کی بات، جب ایک چیز کو تم حلال ہی اجتہاد کے طور پر سمجھتے ہو، تو پھر قربانی کے لیے جب کوئی اجتہاد کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس طرح کی کیوں بات کرتے ہو؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دور میں اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ اگر کوئی مجتہد اجتہاد کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل حدیث ہی کر سکتا ہے، کیونکہ مقلد تو کبھی بھی اجتہاد نہیں کر سکتا۔ اور ایسے مقلد کے بارے میں تو ان کے بڑوں نے جو کچھ لکھا ہے کہ وہ تو اتنا جاہل ہوتا ہے، اتنا گوار ہوتا ہے، اتنا پرلے درجے کا ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ تو گدھے سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، ہم پرامن ہیں، پوری دنیا میں اہل حدیث پرامن ہیں۔ ہم نے کبھی کہا ہے آپ کو اس طرح کے الفاظ کہ آپ کے بڑوں نے یہ لکھا ہے؟ اگر یہ حوالہ موجود نہ ہو تو ذمہ دار ہوں۔ ہم نے آپ کو کبھی کہا کہ آپ کے بڑوں نے یہ لکھا ہے اور تمہارے بڑوں نے تمہارے حوالے سے یہ لکھا ہے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ او بھائی، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر مجتہد اجتہاد کرتے وقت غلطی بھی کر لیتا ہے تو پھر بھی اس کو ایک اجر تو مل ہی جاتا ہے نا۔ اگر وہ صحیح مسئلہ بتا دیتا ہے، صحیح مسئلہ بتا دیتا ہے، تو پھر اس کو دوہرا اجر مل جاتا ہے۔ جب یہ بات مانتے بھی ہو تو پھر یہ اجتہادی مسئلے پر اتنا بڑا اختلاف اور اہل حدیث کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا یقیناً یہ ناانصافی ہے۔ لہذا خود سوچو سمجھو۔ اور ہمارے الحمدللہ مجتہدین اہل حدیث، مجتہدین اہل حدیث میں اس بات پر اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں جو قربانی کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ کر لیں، اور جو کہتے ہیں کہ جی بہتر یہ ہے کہ جو اللہ کے قرآن میں جن جانوروں کا نام موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جو ثابت ہے، وہ کر لے، ٹھیک ہے۔ کوئی اجتہاد کے طور پر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ کر لے، تو لہذا تمہیں یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مجتہد نے غلطی کی ہے پھر بھی اس کے لیے اجر ہے الحمدللہ۔ اور اس دور میں اجتہاد صرف اور صرف اہل حدیث ہی کر سکتے، اہل حدیث کے علاوہ کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا۔ لہذا مولوی صاحب کو چاہیے کہ پہلے بھی میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں، ان کو چاہیے کہ یہ ہوش کے نوخن لیں، ورنہ اگر ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ یہاں سے ہی اپنی لائبریری سے ان کی کتاب اٹھا کر مسائل بیان کرنے شروع کر دیے، انہی کی کتابوں کے، تو انہی کے مسائل بیان کرنے شروع کر دیے، تو پھر ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اہل حدیث سے معافی مانگے، جن اہل حدیث کی دل آزاری ہوئی ہے ان سے معافی مانگے
اور آئندہ اس طرح کی زبان استعمال نہ کریں، ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ کی رحمت سے ہم الحمدللہ بولنا بھی جانتے ہیں اور جواب دینا بھی جانتے ہیں، لیکن ہم جواب دیتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی گالی دو ہم تمہیں قرآن سنائیں گے، ہمیں گالی دو ہم تمہیں حدیث سنائیں گے۔